Worthy Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Attar Mehboob Saab, Professor Dr. Naveed Aslam Malgani, Director TNRA, respected deans, chairpersons, faculty members, students, and the most importantly, teaching assistant, hopefully we'll soon have research assistants as well. Assalamu alaikum and good morning. نوید صاحب نے جیسے دورانی صاحب نے کہا کہ 20 منٹ کا ٹائم دیا تو آئی ول آلسو ٹرائی ٹو وائنڈ اٹ اپ ان 20 منٹس. یونیورسٹی کا جو ٹاپک ہے یا یونیورسٹی کا جو مفہوم ہے اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. دورانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہی چیزیں میں تھوڑا سا ریویل کروں پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ, جنہوں نے پیشن کی بات کی, کمٹمنٹ کی بات کی, کمیونیکیشن سکلز کی بات کی, لیڈرشپ کی بات کی, یونیورسٹی میں ایک باس اور لیڈر کا ڈفرینس بتایا. تو ان تمام چیزوں کو میں آئی ول اسٹارٹ ود علامہ اقبال کہ برتر از اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم دواں ہر دم رواں ہے زندگی, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. علامہ اقبال کی شاعری آج کل شاید نوجوان کم سمجھتے ہیں, لیکن اس میں بہت میسج ہے, اور اس میں سب سے بڑا میسج کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ہم جو انسان ہیں, ہماری جو تاریخ ہے, لاکھوں سال پرانی تاریخ, مسلسل ایک سفر رہا ہے, زندگی میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہی ہیں, لیکن جو تبدیلیاں پچھلے 200-400 سالوں میں آئی ہیں وہ اس سے پہلے جو تبدیلیوں کی رفتار تھی وہ بڑی سلو تھی. انسان نے 3 لاکھ سال پہلے پہلی دفعہ جب آگ جلانا سیکھا تو وہ ایک ریولوشنری سٹیپ تھا ان کی زندگی میں, لیکن ریولوشنری سٹیپس لاکھوں سالوں کی مسافت تھے اور بڑے چھوٹے چھوٹے ایسے چینج فیکٹر آئے. لیکن پچھلے جو کچھ سال گزرے ہیں جس میں ایگریکلچر ریولوشن, اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن, اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا, اس میں اگر ہم یونیورسٹیز کے رول کی بات کریں دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. بہت سارے لوگوں نے پیڈاگوجیکل ٹریننگ میں بھی میں نے اسٹارٹ کیا ود دا ہسٹری آف دا ہائر ایجوکیشن ان دا ورلڈ اینڈ ان دا پاکستان, کہ وی ہیو دا نون اولڈسٹ یونیورسٹی آف بلونا اٹلی جو 1088 میں اسٹیبلش ہوئی, اس کے بعد 1096 میں آکسفورڈ یونیورسٹی, 1230 میں کیمبرج یونیورسٹی, 1636 میں ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں, اینڈ سو آن. دیٹ واز اے کنٹینیوس جرنی, اور اس میں یہ سب کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر یا دوسروں کی زندگی میں تبدیلی. ہم بچپن میں جب اسکول جاتے تھے, پرائمری اسکول, سرکاری اسکول کی عمارت کے باہر دیوار کے باہر ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. تو اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں آتی تھی, یا اگر سمجھ آ رہی تھی تو سب سمجھتے تھے شاید اس تعلیم کے بعد نوع انسان کی زندگی بدلے گی. لیکن میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے, اور بنیادی ضرورتوں سے نوع انسان کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ تبدیل ہوتی ہے جس جگہ سے وہ یونیورسٹی ہے, وہ ہائر ایجوکیشن ہے, وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, دنیا کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. دنیا بھر میں جو یونیورسٹیز کی جو بات کرتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو 1096 سے کام کر رہا ہے, تو میں مثال دیتا ہوں کہ جب 2020 میں ہم کرونا کا شکار اپنے گھروں میں بند تھے, تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ویکسین گروپ جو تھا, جو جینر انسٹیٹیوٹ اور آسٹرازینیکا مل کے ہمارے لیے ویکسین تیار کر رہے تھے. اس وقت وہ دنیا کو 3 ارب کے سے زیادہ ڈوز دے چکے ہیں, بنا چکے ہیں. تو یونیورسٹیوں کا جو رول ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو آپ کا, اس کو میں لنک کرتا ہوں جو ہمارا ٹی اے شپ ہے اس کے ساتھ, کہ ٹی اے شپ ایک بہت خوبصورت عمل ہے. وی سی صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا انوویٹو کام شروع کیا. انوویٹو کام کرنا, نئے کام کرنا بڑا حوصلے والا کام ہے, بڑی ہمت والا کام ہے, کیونکہ عام طور پہ ہم جو کچھ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ہر عمل تاریخ کا حصہ بنتا جاتا ہے, لیکن آپ کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بنتے ہیں, جو تاریخ کریٹ کرتے ہیں. آج یونیورسٹی میں ٹیچنگ اسسٹنٹ, اس کے بعد ایسوسیٹ لیکچررز, اس کے بعد لیکچررز, ایک پوری چین ہے جو ایک ٹریننگ کی چین ہے, اور اس ٹریننگ کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہوگا کہ آپ ایز اے ایم فل اسٹوڈنٹ, آر اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں جو دنیا کی اچھی یونیورسٹی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کامیابی کے بارے میں آپ نے ایک امیج دکھایا کہ پانی کے نیچے کتنا کچھ ہے, وہ عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا. نیو یارک کے ایک میوزیم میں ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے. پچھلے دنوں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اکنامکس کے ایک پروفیسر رین ابراہمز کی, انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اسٹریٹس آف دا گولڈ.
اس نے اس کا نام اس لیے یہ کتاب کا نام رکھا کہ اٹلی سے کوئی بندہ بہت عرصہ پہلے امریکہ اس لیے گیا، وہ کہتا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں جو گلیاں ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں. دا اسٹریٹس آر پیوڈ ود گولڈ. یہ اس نے کہا میں نے سنا تھا اس لیے آئی آلسو موو ٹو امیرکا. اینڈ when I reached there I noticed three things. Number one, the streets were not paved with the gold. Number two, the streets were not even paved. Number three, they were expecting me to pave them. So that is a famous saying of an Italian immigrant to America, and that is written in a museum in the New York. And at the inspiration of that economics professor جس نے immigrants کے اوپر کہ جو immigrants آتے ہیں امریکہ ان کی جو زندگی کی خوشحالی کا سفر ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اس نے The Streets of Gold کے نام کی کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے آپ نے پیشن کی مثال دی، تو پیشن کی مثال کے لیے ابھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی، مجھے جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں، ان کے بارے میں سیکھتا رہتا ہوں ان سے. پروفیسر کوہن انگلش کی پروفیسر ہے، خاتون پروفیسر ہے، ان کو وہ لٹریچر کی ہیں، ادب کی ہیں، لیکن شی از انٹرسٹڈ ان اوشن اسٹڈیز. پانیوں سے اس کو وہ جو 4 فٹ لمبا اور 6 انچ چوڑا پٹی لکڑی کا، اس کے اوپر وہ کھڑی ہو کے سمندر کی لہروں پہ سرفنگ کرتی ہے کیونکہ اس کو پیار ہے، اس کو پیشن ہے. اس نے 6 جلدوں کی ایک والیوم مرتب کی ہے، لٹریری اے کلچرل ہسٹری آف دا اوشن، کہ سمندروں کا انسان کی ادب پہ، سویلائزیشن پہ، تجارت پہ کیا کیا رول رہا ہے. 6 والیومز ہیں. اینڈ دیٹ واز ایڈیٹڈ بائی پروفیسر کوہن. شی لوز دا اوشنز اینڈ اوشن اسٹڈیز اینڈ دس از دا وے، دس از دا پیشن، کہ جس طرح سے ایسے ہم بیٹھ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے اتنی دنیا بدل نہیں سکتے. دنیا بدلنے کے لیے آپ کو ایک، جیسے ہم اب اگین ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے تو آپ کو کسی مینٹور کے ساتھ جوڑنا یہ بڑا آپ کے لیے ایک ہیلپ فل چیز ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. 2 نوجوان لیری پیج، لارنس پیج اس کا نام تھا، اس کو لیری پیج کہتے تھے، اور سرجے برین، یہ دونوں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے آئے. کمپیوٹر سائنس ان کا فیلڈ تھا لیکن میتھمیٹکس کے ساتھ بھی دلچسپی تھی. وہ ویب سائٹ WW جو ورلڈ وائڈ ویب ہے تازہ بنے تھے، تو وہ ویب سائٹ جس طرح ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، وہ اسی جوڑنے کے چکر میں انہوں نے الٹیمیٹلی جو کچھ بنایا، جو ڈیولپ ہوا، اس کا نام گوگل ہے. اس پی ایچ ڈی ریسرچ کا نام گوگل ہے. میں پچھلے دنوں اپنی کلاس میں نئی BS کی کلاس آئی، ان کی اورینٹیشن میں سب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ کیا پیشن لے کے آئے ہیں، کیا بننا ہے. میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ور سیئنگ کہ ہم نے لیکچرر بننا ہے. تو لیکچرر بننا از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، آپ کا اسٹارٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں میں اگین ان دونوں نوجوانوں کی ایگزامپل دوں. وہ بھی پی ایچ ڈی کر کے اگر لیکچرر یا AP بننے کا سوچتے ہیں تو وہ کسی یونیورسٹی میں جاب کرتے، بٹ دے ہیو کریٹڈ دا گوگل. آج گوگل کے اندر 1.5 لاکھ لوگ افراد کام کرتے ہیں. You can make a significant difference in that sense کے بجائے کہ آپ 5,000 لوگوں میں 5 سیٹوں کی کمپٹیشن کر رہے ہو، آپ کچھ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ آپ 1.5 لاکھ لوگوں کی روزگار کا بندوبست بھی ہو سکتے ہو. تو ہی نادا چند کلیوں پر کناد کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. آپ اگر چاہیں تو آپ اس کی جو دوسری ایگزامپل ہے ہیولٹ اینڈ پیکرڈ، یہ بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی 1891 میں بنا. میں کیونکہ مجھے جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تو بننے میں، کیلیفورنیا کے گورنر لیلینڈ اسٹینفورڈ، ان کا 15 سالہ بچہ، اکلوتا بچہ جب ٹائیفائڈ سے انتقال کر گیا تو ان میاں بیوی نے سوچا کہ اس بچے کی اعزاز میں کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کیلیفورنیا کے بچے ہمارے بچے، اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا آغاز کیا. تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا آغاز اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی 1891 میں 1900 تک امریکہ کے لوگ یورپ میں پڑھنے جاتے تھے. بٹ دین سڈنلی جب اس کے بعد امریکہ کی یونیورسٹی نے ڈفرینٹ کنسورشیم بنائے اور ان کا ہائر ایجوکیشن سسٹم چینج ہوا، تو اس میں کچھ لوگوں کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے. مثال کے طور پر فریڈرک صاحب وہاں پہ ڈین تھے، تو ان کے نیچے جب ہیولٹ اور پیکرڈ کام کر رہے تھے، جب انہوں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی، دے ور گوئنگ بیک. ڈین صاحب نے ان کو روکا کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی آپ نے جو سیکھا ہے اس کو استعمال کریں، یہیں بنائیں. جیسے انٹرپرینورشپ کی آپ نے بات کی، تو کچھ جو سیکھا ہے کچھ بنا لیں. انہوں نے کیلیفورنیا میں ایک چھوٹا سا، پورا گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، گھر کا گیراج کرائے پہ لے لیا اور وہاں پہ آڈیو آسیلیٹر بنایا جو ہمارے فزکس کی لیب میں استعمال ہوتا ہے. وہ آسیلیٹر اچھا بن گیا تو ان کو 100 آسیلیٹرز کا آرڈر آیا، اور انہوں نے پھر کہا کہ چلیں اب اس گیراج میں ایک کمپنی بنا لیتے ہیں.
اب ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی بحث یہ ہوئی کہ اس کا نام ہیولٹ پیکرڈ رکھیں یا پیکرڈ ہیولٹ رکھیں. انہوں نے ٹاس کیا پہلے جس کا نام آیا، پہلے ہیولٹ کا نام آیا، پھر پیکرڈ کا نام آیا. اس کمپنی کا نام ایچ پی رکھا گیا. آپ ایچ پی کے پرنٹر یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، ہارڈ ڈرائیو یوز کرتے ہیں، سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، میموری ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، اینڈ دیر آر سو مینی پروڈکٹس. انٹرپرینورشپ کی طرف لے جانا. اس ایچ پی کا آج $1,000,000 کا بزنس ہے. جس گوگل کی ہم نے بات کی کہ ان دو نوجوانوں نے گوگل ڈیزائن کیا، یہ ابھی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 20-22 سال پہلے کی. 1997 میں یہ لوگ کام کر رہے تھے. تو اس گوگل کے آج آپ اپنی جیب میں دیکھیں اس کے کتنے پروڈکٹ آپ کے پاس ہیں. گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں ہے. گوگل آپ کو ای میل کے لیے جی میل دیتا ہے، گوگل آپ کو ویڈیو اسٹریمنگ کے لیے یوٹیوب دیتا ہے، گوگل آپ کو نیویگیشن کے لیے میپ دیتا ہے، گوگل آپ کو موبائل کے لیے سافٹ ویئر اینڈرائڈ دیتا ہے، گوگل آپ کو گوگل ہوم از اے پروڈکٹ، گوگل ٹی وی از اے پروڈکٹ جہاں پہ پیڈ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو دیر از اے لانگ لسٹ آف دا پروڈکٹ جو کہ اس کمپنی کے پاس ہے، جس کے 1.5 لاکھ لوگ جس کے ہاں کام کرتے ہیں. سو دس از دا اسپرٹ ایکچولی. This is the liberty and this is the freedom we are talking about, that the university should be having an impact. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک الومنائی جوزف کاسٹرو، وہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے اس وقت، جس کا نام ہے فریسنو اسٹیٹ یونیورسٹی. فریسنو اسٹیٹ یونیورسٹی کو انہوں نے بدل ڈالا. وہ یونیورسٹی بڑے عام حالات میں چل رہی تھی، اس میں بھی انقلابی تبدیلیاں جیسے ہماری یونیورسٹی میں پچھلے 3 سال میں آئی ہیں. تو اس کاسٹرو کی وجہ سے وہاں پہ ڈھیر ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ میری الما میٹر ہے، میں کریڈٹ اس کو دوں گا جس نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا ہے. اور اس نے وہاں پہ بہت سارے ایسے، اس نے فرسٹ جنریشن کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ انکریج کیا ایڈمیشن لینے میں. اس نے ان کی ڈگنیٹی کا خیال کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ سے ایسے پروجیکٹ بنوائے کہ اگر وہ کوئی کھانا افورڈ نہیں کر سکتا تو انہوں نے ایسے پش اپ نوٹیفیکیشن کے ڈفرنٹ ریسٹورنٹ کے چین اور یونیورسٹی کے فنکشن میں جو کھانا بچتا تھا اس کو لنک کیا اس ایپ کے ساتھ، پش نوٹیفیکیشن کے ساتھ ان اسٹوڈنٹس کو ڈگنیٹی کے ساتھ کھانا ملنے لگ گیا. اس کے علاوہ ان کی باقی ضروریات بھی طے ہونے لگی. سو دس از دا رول آف دا یونیورسٹی دیٹ یو پیپل، آپ سارے جو لوگ ہیں، ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ہماری کسی انٹرپرینورشپ میں کچھ کپڑوں کی سلائی، میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اگر ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کی اسکل ہے، دورانی صاحب نے کہا کہ اسکل آپ کی، آپ اسکل سیکھیں. آپ کی کوئی بھی اسکل ہے، اگر آپ فار ایگزامپل یو کین ڈو سم تھنگ، تو آپ جو 2-4 لوگ جو اسٹچنگ کر سکتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اپنی انٹرپرینورشپ کے ذریعے بہاولپور میں جتنے اسکول ہیں ان کے یونیفارم اسلامیہ یونیورسٹی میں بنے. دیٹ از اے پاسبلٹی، دیٹ کین بی این انٹرپرینور آئیڈیا. سو دس از دا ٹائم آف دس، کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم ایک چھوٹے سے ایک خواب کے پیچھے، خواب بلند دیکھنے چاہیے، خواب بڑے دیکھنے چاہیے، لیکن آپ کو ان پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو آزادی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، آپ کو اپنا ایک اوپینین رکھنا پڑے گا. آپ اس دنیا کو، ہم انڈیویجول کے طور پر اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے، لیکن ہم اس دنیا میں جو شاعر لدھیانوی نے کہا تھا کہ کانٹے کر سکتے ہیں، کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، لے دے کہ اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم. آپ اپنی نظر سے، اپنی اوپینین سے، اپنی پرسپشن سے آپ سیکھیں ضرور. دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا تو ایڈمٹ کر لیں، اگر آپ کنفیوز ہیں تو کوشچن کر لیں، اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہیلپ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس تمام چیزوں کے بعد سیکھ لیا تو پھر دوسروں کو بھی سکھائیں. ایک لیڈر اور باس کا فرق بتایا. لیڈر جو ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے لیڈر پیدا کرتا ہے. اگر آپ اپنے اکلوتے لیڈر ہیں اور آپ کی ٹیم نہیں ہے تو پھر آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں. آپ نے سکھاتے رہنا ہے. سیکھنے اور سکھانے کا عمل، بیسیکلی دیٹ از دا ریئل آبجیکٹو آف دا یونیورسٹی. آپ نے زندگی بھر سیکھنا ہے. آج آپ کا وقت، انٹرویو کرنے والی کمپنی آپ کی انفارمیشن نہیں دیکھتی کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن ساری گوگل میں موجود ہے، آپ کی جیب میں موجود ہے. کمپنی آپ کو ہائر کرے گی اس بیس پہ کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کی بیس پہ آپ اس کمپنی کو کیا دے سکتے ہیں، اس کمپنی کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. دیٹ از دا چیلنج، کیونکہ آپ کو انفورسین چیلنجز ملیں گے. آپ کو ایسے حالات ملیں گے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے. کیا آپ ان کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کی تعلیم نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ ایسے معاملات کو بھی ہینڈل کر سکیں جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے؟ دیٹ از دا انوویشن. ہماری یونیورسٹی کی مثال دیکھ لیں کہ یہاں پہ 3 سال پہلے اور آج کے درمیان ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے. تو دس چینج از امیزنگ، اسٹارٹنگ فرام دا ٹی اے اینڈ اینڈنگ ٹو اے پروفیسر اینڈ چیئر پرسن اینڈ ڈین اینڈ وائس چانسلر. ایک پورا لنک بن گیا، ہاتھوں میں ہاتھ. دیٹ از دا کنسیپٹ آف دا لیڈرشپ، کہ ایک کا ہاتھ دوسرے نے پکڑا ہوا ہے، دوسرے نے تیسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو سب ایک چین میں چل رہے ہیں، اور دیٹ ول الٹیمیٹلی گیو دا بینیفٹ ٹو دا سوسائٹی. آج دنیا میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کی وجہ سے وہ قصبے دنیا میں مشہور ہوا ہے.
بہاولپور شہر ریلیٹیولی تھوڑا سا بڑا پہلے بھی تھا، لیکن اس وقت بہاولپور کی پہچان یہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی جب کچھ دن بند رہی، آپ 2 مہینے کے لیے یونیورسٹی بند کر کے دیکھیں، بہاولپور شہر کا نقشہ بدل جاتا ہے. اس شہر کی رونق کی وجہ یہی ہے، اس شہر کی معاشی سرگرمیوں کی وجہ یہی ہے، اور اس شہر کی انشاءاللہ خوشحالی کی وجہ بھی یہی ہوگی. ہم صرف سائنٹیفک ڈسپلنس کی بات، سائنس نے تو بہت ساری چیزیں، آپ کو گوگل کی میں نے بات کی، آپ کو HP کی بات کی، اس طرح بہت ساری آج دنیا کی جو جتنی جدید یونیورسٹیز ہیں وہ بایو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، بایو انجینئرنگ پہ کام کر رہے ہیں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بایو انجینئرنگ کا ایک سیل، مارک زکربرگ جو فیس بک کے مالک ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں اپنی بیٹی کی پیدائش پہ $600 ملین ڈونیشن دی، اور وہاں پہ ایک بایو ہب اسٹیبلش کیا جس میں 3 یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان فرانسسکو، تینوں مل کے بایو انجینئرنگ پہ کام کر رہے ہیں. بایو انجینئرنگ کیا ہے؟ ٹیشو انجینئرنگ. آپ انسان کے اندر جا کے ڈیمیج ٹیشو کو ریپلیس کر رہے ہیں نارمل ٹیشوز کے ساتھ. جو پیدائشی اندھا پن تھا اس کا علاج دریافت ہو گیا کہ اس کے اندر بھی جا کے ایسے پروٹین انجیکٹ کیے جو کہ لائٹ سینسیٹیو ہیں، اور پھر ان کو دیکھنے کی صلاحیت واپس آئی ہے. کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے کرتے تھے تو دوائی وہ یا تو آپ کے ٹیومر کو بڑھنے سے روکتی تھی، یا پھر الٹیمیٹلی اگر ایگریشن تھا تو وہ نارمل ٹیشوز کو بھی ڈیمیج کرتی تھی. بٹ ناؤ دس ہیز بین میڈ پاسبل ود دیٹ ٹیشو انجینئرنگ کہ آپ ایگزیکٹلی ٹرانسپورٹ کریں ان اینٹی کینسر ڈرگس کو جو ٹارگٹ آپ کا ٹیومر ہے. دیٹ از پاسبل ود دا ریسرچ ان بایو انجینئرنگ، جو تمام یونیورسٹی، اسٹینفورڈ والے بھی کام کر رہے ہیں، امپیریل کالج لندن والے بھی کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی کالج لندن والے بھی کام کر رہے ہیں. تو دیٹ از دا اسپرٹ آف دا یونیورسٹی. گرام بیل، الحمدللہ مجھے اتفاق یونیورسٹی کالج لندن میں رہا تو وہاں پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ گرام بیل بھی یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا. گرام بیل نے ٹیلی فون بھی ایک حادثاتی طور پہ یوں بنایا کیونکہ اس کی والدہ اور اس کی بیوی دونوں کانوں سماعت سے محروم تھے. وہ سماعت کے چکر میں اس نے جو کمیونیکیشن کے لیے جو بنایا، الٹیمیٹلی وہ ٹیلی فون، اور آج ہماری جیب میں موبائل فون موجود ہے. سو دیر از اے لانگ لسٹ آف دا اسٹوریز. ڈاکٹر صاحب اتنا ٹائم شاید نہیں دیں گے، بٹ دا آبجیکٹو آف آل دا اسٹوریز از کہ ہم سب لوگ اس قابل ہیں، ہم اپنا آئیڈیا لے کے آئیں. دیٹ از دا آئیڈیا وچ کین چینج. MIT کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے انوویشن کا، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی آئیڈیا لائیں، اور اگر وہ قابل عمل ہے ہم پوری جان لڑا دیں گے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے میں، تاکہ اس کا پورا امپیکٹ، گلوبل امپیکٹ کریٹ کر سکے. جو پروڈکٹ اس کی بیس پہ ممکن ہے، جو بہتری اس کی بیس پہ ممکن ہے، وہ پوری دنیا تک لے جائیں. ڈپارٹمنٹ آف انوویشن دیٹ کنیکٹس. آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ وہاں پہ بہت سارے، اگر آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں، مثلاً میں نے ایک ویکسین کی ایگزامپل دی، اسی طرح پینسلین کے لیے بھی جو فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی تھی، اس کے ساتھ ٹیم میں 2 آکسفورڈ کے لوگ تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جو انجیکشن، بعض اوقات لوگوں کو سوئی سے تکلیف ہوتی ہے، اس نے ایک جس کو کہتے ہیں پاؤڈر جیکٹ، کہ بغیر سوئی کے انجیکشن کا طریقہ ایجاد کیا. اور جب آپ کچھ ایسا کرتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس کا پیٹنٹ کریں، اور اس کا جو پروڈکٹ بنے گا اس میں آپ کا پروفٹ میں بھی حصہ ہوگا. اس بندے نے جس نے پاؤڈر جیکٹ بنایا، اس کے جو $1 ملین میں پروفٹ آیا، اس سے پھر اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ سارے پیسے دے کے ایک بایو انجینئرنگ کی بلڈنگ بنوا لی. تو آپ کا ایلومنائی اس قابل ہو سکتا ہے. وہ دنیا کے جو اچھے ادارے ہیں ان کی سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ وہ ریسرچ سے ان کو انکم ہوتی ہے. پھر ان کی ایلومنائی کی جو کمپنیز ہیں، MIT کی ایلومنائی نے 25,000 کمپنیز بنائی ہیں جس میں 3 لاکھ افراد جاب کرتے ہیں. 25,000 کمپنی، 30,000 افراد کام کرتے ہیں ان کمپنیز میں. جو MIT کی زیادہ عمر نہیں ہے، 1861 میں بنا تھا، 160 سال. 160 سال میں ان کی 25,000 ایسی، جس میں انٹل بھی شامل ہے. سلیکون ویلی جو میں بتا رہا تھا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی وجہ سے سلیکون ویلی بنی. آج سلیکون ویلی میں جائیں، سلیکون ویلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سلیکون ہی بنتا ہے. دنیا بھر کے جو اچھے ادارے ہیں، یوٹیوب کا ہیڈ کوارٹر، نیٹ فلکس کا ہیڈ کوارٹر، گوگل کا ہیڈ کوارٹر، زوم کا ہیڈ کوارٹر، جتنی بڑی آپ کمپنیز، یاہو کا ہیڈ کوارٹر، سارے کے سارے، ایڈوب کا ہیڈ کوارٹر سلیکون ویلی میں ہے. تو وہ ٹوٹل ایک ویلی ایسی ہے جو کہ انٹرپرینورشپ کی، ٹیکنالوجی کی، جدت کی ایک خوبصورت پہچان ہے. اینڈ دیٹ از دا آبجیکٹو. سو آئی ول بی اینڈنگ اٹ اپ. ایک کوئٹہ کے ایک شاعر ہیں وحید نور، انہوں نے کہا تھا کہ ضرب جنون عشق سے اٹھتا ہوا شعور تاریکیوں میں نور کی برسات کر گیا. تھینک یو ویری مچ.